مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. اس کے بغیر دعوی ایمان بیکار ہے، جھوٹ ہے اور مکر ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اس پر بڑی اچھی طرح واقفیت ہونی چاہیے کہ میں مسلمان ہوں تو میری بیس، میری بنیاد کیا ہے۔ کہیں کسی غیر مسلم سے بات ہو جائے تو آپ برملا بتا سکیں کہ میرے دین کی اساس یہ ہے، بنیاد یہ ہے، ان پر ہمارے دین کی عمارت کھڑی ہے، اور وہ اصول اور وہ ضابطے، وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ فکر جسے ایک لفظ میں عقیدہ کہا جاتا ہے، وہ ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کا عقیدہ کیا ہے۔ میں مسلمان ہوا ہوں تو کون سے عقیدے مان کر ہوا ہوں؟ کیا ایک ہی بات ماننی لازمی ہے؟ کیا ایک چیز کا اقرار کرنے سے مسلمان ہو جاتا ہے، یا کچھ زیادہ چیزیں ہیں جن کو ماننے سے مسلمان ہوتا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے کہ عقیدہ اس کو کہتے ہیں جو پکا نظریہ ہوتا ہے، اٹل نظریات جس میں رد و بدل نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ آج یہ عقیدہ رکھا کل دوسرا کر لیا، آج یہ نظریہ کل دوسرا نظریہ۔ نظریہ ایک ہے، عقیدہ ایک، اور اتنا پختہ اور اٹل ہوتا ہے کہ حالات کیسے بھی کیوں نہ آ جائیں اس نظریے میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ خوشحالی کے دور میں بھی، آرام کے دور میں بھی، مشکلات کے دور میں بھی، صحت کے عالم میں بھی، بیماری کے عالم میں بھی اس عقیدے اور نظریے کو ماننا لازم ہوتا ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ کوئی نہیں آج مشکل ہے، یہ عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ شخص مسلمان نہیں رہتا۔ یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ کوئی عام یہ نہیں کسی نے کہہ دیا، کسی نے کہا کہ نہیں، سب اس پر متفق ہیں کہ عقائد پر ایمان جب تک مکمل نہ ہو بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ عقیدے کیا ہیں؟ پہلا ہے اللہ کو ماننا، عقیدہ توحید جسے ہم کہتے ہیں، ایک خدا کو ماننا۔ دنیا بہت سے خداؤں کو مانتی رہی ہے، آج بھی مان رہی ہے۔ کسی کا خدا بت میں اسے نظر آتا ہے، کسی کا مورتی میں نظر آتا ہے، کسی کو درخت میں نظر آتا ہے، یعنی جس چیز سے انسان خائف ہو گیا اس کے سامنے سجدے کرنے لگ گیا، یا جس چیز نے اسے فائدہ دیا، درخت نے سایہ دیا، پھل دیا، تو کہا یہ تو بڑا مفید ہے، میرا فائدہ کر رہا ہے، اس کو سجدے شروع کر دیے۔ سورج بڑی روشنی لے کر آتا ہے، دنیا کو روشن کر دیتا، کہا یہ بڑا روشن ہے، اس کو سجدہ شروع کر دیا۔ چاند کو سجدے شروع کر دیے۔ یعنی انسان خدا کے تصور میں اتنا منقسم ہے، اتنا بٹا ہوا ہے کہ ان گنت خدا اس نے بنائے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قوم پر، امت پر، انسانیت پر جو سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ جگہ جگہ کے سجدوں سے اٹھا کر ایک دروازے پر سجدہ کروا دیا، جگہ جگہ کی ٹھوکروں سے بچا کر۔ وہ ایک سجدہ، اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کیا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے کبھی اس کے سامنے جھکا ہے، کبھی اس کے سامنے جھکا ہے، ان سب سے بے نیاز کر دیتا ہے جب بندہ خدا کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا ہی نہیں، خود سر سجدے میں رہ کر سبحان ربی جل اعلیٰ کی صدا لگا کر دنیا کو بتا دیا، جب میں سجدہ کر رہا ہوں تو تمہیں بھی اسی خدا کو ماننا ہوگا، ایک خدا کو۔ اور اس خدا کے ماننے میں کسی بھی قسم کی آمیزش شرک ہو جاتی ہے، کسی بھی طرح کی۔
وہ صفات میں لے آئیں، وہ ذات میں لے آئیں، وہ افعال میں لے آئیں، کسی بھی طرح کا شریک ٹھہرانا یہ شرک ہو جاتا ہے، اور جہاں شرک آئے گا وہاں انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے توحید بڑی نازک ہے، بڑا سوچ سمجھ کر انسان کو قدم اٹھانا پڑتا ہے، بڑے مشکلات اس پر آتی ہیں۔ ایک خدا کا اعلان کرنا اور پھر اس پر ثابت قدم رہنا، یہی تو اولو العزم لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ قرآن ایسے تو ان کی تعریف نہیں کرتا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ارے جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے پھر ڈٹ جاتے ہیں، ثابت قدم ہو جاتے ہیں، کتنی مشکلات آ جائیں، کتنی پریشانیاں آ جائیں، کتنے دشمن اس پر حملہ آور ہو جائیں، وہ قدم ان کے ڈگمگاتے نہیں۔ فرمایا ایسے ثابت قدم لوگوں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر شخص پر نہیں اترتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس توحید پرست پر اترتے ہیں جس کی زندگی توحید پرست ہو جاتی ہے۔ پھر رسالت ہے، رسولوں کو ماننا ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے ہدایت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بندوں میں سے رسولوں کا انتخاب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور چلتا چلتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ 1,24,000 کم و بیش نبی یا رسول دنیا میں آئے۔ ایمان کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ بات بڑی ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو نہ خبر ہو۔ ایمان کیا ہے کہ جن جن نبیوں کے نام قرآن اور حدیث میں آئے ہیں ان نبیوں کو نام کے ساتھ نبی ماننا ضروری ہے۔ جس کا نام قرآن میں آ گیا، کسی کا نام حدیث میں آ گیا، اس کو نام کے ساتھ نبی ماننا ضروری ہے، اور جن کے نام نہیں آئے ان پر بھی ایمان لانا ہے کہ وہ جو اللہ نے نبی بھیجے تھے ان میں سے کسی کا نام خود نہیں لیا جائے گا۔ اپنی طرف سے کسی کا نام لے کر کہنا کہ یہ نبی ہے، یہ بھی اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بابا گرو نانک بڑا توحید کا پیغام دیتا ہے، اس کے وید جتنے بھی ہیں گیت وید ان میں توحید کا بڑا پرچار ہے، اس لیے وہ بعض لوگ کہتے یہ بھی نبی ہے، لیکن ہمارے علماء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، کیونکہ اس کا نام کہیں بھی درج نہیں، کہیں بھی ذکر نہیں ہوا۔ ہم ایمان لاتے ہیں ہر اس نبی پر جس کو اللہ نے بھیجا ہے، اس کو مانتے ہیں، لیکن نام کے ساتھ فقط اس کو مانیں گے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا۔ یہ بڑی نازک سی بات ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ کسی غیر نبی کو جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نام لے کر آپ کہیں کہ وہ نبی ہے، یہ بھی کفر ہے، اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ بہت نازک مسئلہ ہے یہ، اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس پر۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ نبی جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہم اس کو مانتے ہیں، اور ہر وہ نبی جو اللہ نے بھیجا ذکر نہیں آیا لیکن اللہ کی طرف سے آیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ رسالت ہے، اس کو بھی ماننا لازم ہے۔ جو عقیدہ رسالت کا انکار کرے وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ماننا لازم ہے۔ اور یہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، 1,24,000 کم و بیش نبی یا رسول آئے ہیں، ان سارے نبیوں کی تعلیمات کا اگر خلاصہ پیش کیا جائے کہ ان سب نے کیا بات کی تھی، کیا مشترک کام تھا جو سارے کرتے رہے ہیں، ان سارے نبیوں کی تعلیمات میں جو مشترک قدر نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک خدا کی تبلیغ کرتے رہے۔ ہر نبی نے خدا کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، ایک خدا کی، کسی اور کی دعوت نہیں دی ہے۔ ہر نبی توحید کی دعوت دیتا رہا ہے، یہ ہر نبی کی تبلیغ میں مشترک چیز نظر آتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، لیکن قرآن نے ان کی اس بات کی رد جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز سے کی۔ بچہ گود میں ہے، ابھی دودھ پیتا ہے، چند دنوں کا بچہ ہے، لوگ حضرت مریم سے کہہ رہے ہیں یہ بچہ کہاں سے آیا، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کیا کہا
فاشارت الیہ، قرآن کہتا ہے انہوں نے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب بیٹا جو ابھی چند دن کا ہے، لوگ اسے بعد میں اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ قالا، وہ بچہ بولا، انی عبداللہ، لوگوں میں تو اللہ کا بندہ بن کر آیا۔ بتا دیا ہر نبی اللہ کا بندہ ہے، کوئی رب کے ساتھ شریک نہیں ہے، کتنی بھی عظمت لے جائے، وہ خدا نہیں، بخدا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے اور ہرگز خدا نہیں ہے، لیکن قرب خدا میں رہنے والے ہیں، خدا کے مقرب ترین بندے ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھیے گا، ہر نبی اللہ کا بندہ ہے، خدا کے ساتھ شریک نہیں ہے، کسی بھی طرح نبی خدا کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ وہ جو بھی عمل کرتا ہے خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں سے کرتا ہے، اس کی ذاتی صفات نہیں ہوتی۔ اللہ کی ساری ذاتی صفات ہیں، نبیوں کی ساری خدا کی دی ہوئی صفات ہوتی ہیں۔ یہ عقیدے ہیں، ان عقیدوں کو درست کیجئے گا۔ ہمیں اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اسی عقیدہ توحید میں ایک سب سے بڑی بات، نبی آئے، اپنے وقت پر آئے، چلے گئے، بستی بستی، کریا کریا، گلی گلی نبی آئے۔ قرآن خود کہتا ہے کوئی بستی کوئی کریا ہم نے چھوڑا نہیں جہاں ہم نے پیغام دینے والا نہ بھیجا، بلکہ تاریخ انبیاء اٹھا کر دیکھیے آپ تو وہ بتاتے ہیں ایک ہی وقت میں کئی نبی تبلیغ کر رہے تھے۔ ایک ہی وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی پیغام دے رہے ہیں، تو دریا کے دوسری طرف انہی کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کے اولو العزم رسول ہیں تو انہی کے بھائی حضرت ہارون ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک ہی وقت میں دو دو تین تین نبی بھی آتے رہے، لیکن وہ کسی خاص علاقے اور قوم کی طرف آتے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام آئے، قرآن کہتا ہے وہ مدین کی طرف آئے، اہل مدین کے رسول بن کر آئے۔ کوئی عاد کا رسول بن کر آیا، کوئی سمود کا رسول بن کر آیا، کوئی بنی اسرائیل کا رسول بن کر آیا، کوئی مصر میں آیا، کوئی فلسطین میں آیا۔ آتے رہے نبی، محدود علاقوں میں رسالت اور نبوت لے کر آتے رہے، لیکن جب باری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو رب نے انداز بدل دیا۔ پیغام کیا دیا؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ لوگوں اب جو یہ رسول محتشم تشریف لائے ہیں، اب یہ کسی بستی کی طرف نہیں، کسی قوم کی طرف نہیں، کسی علاقے کی طرف نہیں، ہم نے انہیں پوری انسانیت کا رسول بنا کر بھیجا۔ کافۃ للناس، جو بھی انسان ہے اس کے رسول میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے پیغام سنا دیا۔ قرآن وہی ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل، اے نبی آپ فرما دیجیے، آپ کیا فرما دیں؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، کوئی میری رسالت سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے تو فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو وزیر زمین پر ہیں، دو آسمان پر ہیں۔ میری نبوت زمین پر ہی نہیں ہے، فرمایا میری نبوت میں دو وزیر زمین پر ہیں، ابو بکر و عمر، اور دو آسمانوں پر ہیں، جبرائیل و میکائیل۔ یہ میری نبوت کے اس منصب میں میرے ساتھ میرے وزیر ہیں۔ یہ بتا دیا میری نبوت کا مقام کتنا ہے، یہ کتنی وسیع نبوت ہے، یہ محدود نبوت نہیں ہے۔ اور پھر اور بھی ذہن میں رکھیے، پہلے نبی جو آتے رہے پیغام میں الہی آتا رہا، وہی آتی رہی، جبریل آتے رہے، لیکن کسی نبی کو یہ پیغام نہیں ملا۔ یہ آیت، یہ پیغام فقط میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ حج کیا تو واپس مدینہ کی طرف چلنے لگے، راستے میں سورہ مائدہ کی آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ کسی نبی کو یہ نہیں کہا گیا۔ تورات، زبور، انجیل، صحائف اترے ہیں، کسی رسالت اور نبوت کے لیے رب نے یہ پیغام نہیں بھیجا، یہ بھیجا ہے تو میرے سرکار کے لیے بھیجا ہے۔
کیا فرمایا؟ الیوم، اور فرمایا آج کے دن. یہ نہیں کہا کہ سال پہلے پچھلے دور میں، نہیں، فرمایا آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے. میرے پیارے تو مدینہ کی طرف جا رہا ہے، حج کر لیا ہے، سفر مدینہ کی طرف ہے، ہم نے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم. اور اگلا جملہ تو کمال کا جملہ ہے، اس پر غور کریں تو مزہ آئے گا. فرمایا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. کیا خوبصورت بات کہی. نعمتیں ہوتی ہیں، زندگی نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، دولت نعمت ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے، رسالت بھی نعمت ہے رب کی، اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی. فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اے پیارے میں نے اپنی ساری نعمتیں تم پر پوری کر دیں. اب کوئی نعمت کہیں اور سے ڈھونڈنا چاہے گا تو وہ بھٹکے گا، اسے نعمت نہیں ملے گی. نعمت در مصطفیٰ سے ملے گی، نعمت مدینے کے تاجدار کے قدموں سے ملے گی. نعمت کہیں اور سے ملنے والی نہیں. وہ خوار ہوگا، وہ بھٹکے گا، ٹھوکریں کھائے گا. وہ خدا کے دربار سے راندہ درگاہ ہوگا. مقبول بننا ہے تو در رسول پر آ جاؤ. دنیا جہان کی نعمتیں ان کے قدموں سے ملتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. آقا کی شان کیا ہے؟ ارے جدھر جدھر وہ جاتے ہیں نعمتیں بانٹتے چلے جاتے ہیں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ارے تقدیر خدا کہتا ہے لکھی گئی ہے، نہیں، تقدیر میرے مصطفیٰ کے جملوں سے لکھی جا رہی ہے. انسانیت کی تقدیر وہ بنا رہے ہیں جس کو جو دے دیا تقدیر نے لکھ دیا. قلم دان لے کر تقدیر لکھنے والا فرشتہ ساتھ ساتھ منشی کی حیثیت سے چل رہا ہے کہ سرکار آپ نے جس کو جو دے دیا میں نے لکھ دیا. آپ نے جو عطا کر دیا رب نے اس کا فیصلہ کر دیا. اب جس کو جو ملے گا در مصطفیٰ سے ملے. انعمت علیکم نعمتی، سیگا اپنی طرف رکھ. انعمت تو میں نے نعمت کی ہے، نعمتیں تمام کر دی ہیں. اب سوچئے سب سے بڑی نعمت رسالت ہے. رب کہتا ہے میں نے نعمت پوری کر دی. اب کوئی گنجائش ہے کسی اور نبی کی، کسی اور رسول کی؟ رب کہے میں نے دین مکمل کر دیا. کسی دین میں کوئی کمی بیشی کی ضرورت ہے آج؟ نہیں. دین بھی کامل اور دین لانے والا رسول بھی کامل، دونوں کامل و اکمل ہیں. آپ جو پیغام لے کر آئے وہ کامل و اکمل ہے، جو آپ رسالت لے کر آئے وہ کامل و اکمل ہے. نہ آپ کا کلام ختم ہونے والا، نہ آپ کی رسالت ختم ہونے والی. فرمایا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام جلوہ گر تھے، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو اٹھایا، 2 انگلیاں اٹھائیں اور فرمایا صحابہ سنو، میرے اور قیامت کے درمیان بس اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا 2 انگلیوں کا ہے. محدثین کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ وہ بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اب میں آیا ہوں تو میرے بعد اب قیامت آئے گی، نبی کوئی نہیں آئے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. سلسلہ نبوت کو بند کر دیا ہے. خود میرے سرکار نے فرمایا، حدیث ہے آپ کی، فرمایا کہ میری اور انبیاء کی مثال ایک عمارت کی ہے. جیسے کوئی ایک عمارت تعمیر کی گئی ہو، بڑی عالی شان عمارت، لوگ دیکھنے آتے ہیں، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، خوبصورت عمارت بنی ہے. فرمایا ایک جگہ ایک پتھر ایک اینٹ لگنے والی رہ گئی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ایک اینٹ نہیں لگی. فرمایا نبوت کی اس عمارت کی اور آخری اینٹ میں بن کر آیا. اب اس میں کوئی کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے. اب نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی ہے. اب کوئی اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتا ہے. بار بار آپ نے فرما دی. مولا علی کے بارے دیکھیں کتنی شان ہے مولا علی کرم اللہ وجل کی. آج تو بہت شان بیان کی جاتی ہے، کچھ بڑھا بھی دیتے ہیں لوگ، لیکن واقعی وہ شان کے لائق ہیں، بڑا مقام ہے ان کا. لیکن میرے رسول نے کیا فرمایا؟ غالباً غزوہ تبوک کے لیے جب جانے لگے تو حضرت مولا علی کو پیچھے امیر مدینہ بنا دیا. علی تو پیچھے رہ کر مدینہ کی نگرانی کرے گا. ان کے دل میں تھوڑا سا ملال آ گیا کہ میں پیچھے رہ گیا، آپ جا رہے ہیں، جہاد میں جا رہے ہیں، مجھے ساتھ نہیں لیا. دل میں ملال آیا تو آپ نے تسلی دی.
کہا علی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیری اور میری نسبت وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہارون کے ساتھ تھی، لیکن علی خبردار میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہارون علیہ السلام نبی تھے، پر میں نسبت وہی ہے کہ تو بھائی ہے میرا، لیکن خبردار بھائی تو ہے نبی نہیں ہے، نبی میں آخری بن کر آیا ہوں۔ حضرت عمر کے بارے میں کھل کر کہہ دیا، اگر کوئی نبی ہوتا، قید لگا دی کنڈیشنل، پر میں اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ کسی بھی قسم کا سوچنا، وسوسہ، خیال، شائبہ دل میں بھی آ جائے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اتنا نازک مسئلہ ہے یہ ختم نبوت کا۔ دل میں بھی خیال نہ آئے، وسوسہ نہ آئے، شک نہ آئے کہ کوئی اور نبی بھی ہو سکتا ہے۔ اتنا کامل و اکمل رسول کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی ضرورت باقی رہتی نہیں۔ آپ کامل و اکمل رسول بن کر آئے ہیں، آپ خاتم النبیین بن کر آئے ہیں، آپ کے بعد آپ کسی اور نبی کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ جو پیغام دیا ہے وہ مکمل دیا ہے، قیامت تک انسان کو جو چاہیے وہ میرے نبی کی تعلیمات میں موجود ہے، اس لیے کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، آپ ہی کی حدیث ہے، فرمایا میرے پاس 30 کے قریب جھوٹے نبی آئیں گے، لیکن یاد رکھنا وہ سارے کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، کوئی نبی نہیں ہے۔ دعویٰ کریں گے، کیا گیا آپ کے آخری دور میں مسیلمہ کذاب نے کر دیا، اسود انسی نے کر دیا، سجا بنت حارثہ نے کر دیا، حارث نے کر دیا، طلحہ نے کر دیا۔ کتنے نبی ہیں جنہوں نے دعوے کیے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق خلافت کی منصب پر جلوہ گر ہوئے تو بیٹھتے ہی پہلا حکم دیا کہ اسامہ بن زید کا لشکر روانہ ہوگا، اسامہ بن زید کا لشکر روانہ کرو۔ لوگوں نے کہا حضرت ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، قوم میں انتشار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دنیا سے پردہ فرمایا ہے، لوگوں میں اضطراب ہے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، مدینہ دارالحکومت ہے، یہاں زیادہ ضرورت ہے۔ تو فرمایا جس لشکر کو میرے نبی نے تیار کیا ابو قحافہ کا بیٹا اسے روک نہیں سکتا، جائے گا یہ لشکر۔ حضرت عمر نے کہا کہ امیر المومنین خلیفۃ الرسول چلے لشکر تو بھیج دیجئے، لیکن سپہ سالار ہی بدل دیجئے، وہ ابھی 17 سال کا بچہ ہے، جوان ہے، اسے اس کا تجربہ نہیں، کوئی ماہر سپہ سالار بھیجیے گا، تجربہ کار سپہ سالار نامزد کر دیجئے۔ ابو بکر صدیق کی محبت جوش میں آئی، کہا جسے میرے سرکار نے سپہ سالار بنا دیا ابو قحافہ کا بیٹا بدل نہیں سکتا۔ روانہ کیا ہے مسیلمہ کذاب کی طرف۔ یمامہ کی جنگ ہوئی، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جتنے غزوات ہوئے، ان غزوات میں جتنی شہادتیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی، کہتے ہیں وہ 200-250 کے قریب ہیں ٹوٹل، تاریخ میں ان کی فگر آتی ہے۔ اور ایک جنگ یمامہ جو جھوٹے نبی کے خلاف لڑی گئی، 1200 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور تاریخ کہتی ہے ان میں 700 حافظ تھے، حفاظ کرام 700 شہید ہو گئے۔ تاریخ تو یہاں تک کہتی ہے لشکر روانہ ہونے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق بھی تلوار لے کر میدان میں آ گیا۔ مولا علی نے کہا کہ خلیفۃ الرسول آپ تو نہ جائیں، آپ تو خلیفہ ہیں، آپ نے انتظام کرنا ہے، پر میں بھی اس جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اگر حضرت علی اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کو نہ روکتے تو وہ بھی اس لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتے۔ بتا دیا لوگوں جو میرے نبی کے مقابلے پر نبوت کا دعویٰ کرے گا ابو بکر برداشت نہیں کرتا، کوئی بحث تمہیز نہیں ہے، لشکر بھیجا ہے اور اس کو قتل کیا گیا، مارا گیا، اس کو مسیلمہ قتل ہو گیا۔ بتا دیا جھوٹے نبی کا ایک ہی ٹھکانہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس کا کوئی اور مقام نہیں ہے۔ جس سیدنا ابو بکر صدیق کا عمل بتا رہا ہوں، کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ختم نبوت کا پہلا محافظ اگر کوئی ہے
تو وہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے محافظ ہیں ختم نبوت کے، اور کیسی حفاظت کی ہے کہ اب قیامت تک جو بھی اعلان کرے گا مسلمان اس کا سر قلم کرتے چلے جائیں، نہیں مانے گی امت اس کو۔ ابوبکر صدیق نے وہ عمل دے دیا، اپنا اسوہ دے دیا کہ لوگوں کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا، میرے سرکار کے مقابلے پر جو اعلان کرے، جو نام لے، اس کی دنیا میں رہنے کی جگہ نہیں، سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ جتنے بھی جھوٹے نبی بنے سب کو قتل کیا گیا۔ ختم عقیدہ ایک ختم نبوت بڑا نازک مسئلہ ہے۔ علماء کہتے ہیں دل میں وسوسہ آ جائے، سوچ آ جائے، دماغ میں خیال ہی آ جائے کہ شاید، اور میں وہیں سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا، کفر میں چلا جاتا ہے۔ بڑا نازک لائن ہے یہ، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یقین اتنا کامل رکھیے، ایمان اتنا پختہ رکھیے کہ کوئی دوسرا نبی ہو ہی نہیں سکتا میرے نبی کے بعد۔ یہ کہا گیا جی کہ وہ نبی تو وہی ہیں، آخری نبی بھی وہی ہیں، ختم نبوت بھی انہی پر ہے، لیکن ایک امتی کی حیثیت سے وہ نبی آ گیا۔ یہ بھی کہا گیا، مرزا کے ماننے والوں نے یہ کتابوں میں لکھا کہ امتی نبی ہے۔ کیا مطلب؟ امتی انہی کا ہے، نبی وہی ہیں، لیکن یہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ اس پر بھی وہی آنے لگ گئی۔ یاد رکھیے یہ سارے شیطان کے وسوسے ہیں، یہ سارے شیطان کے ہیلے ہیں۔ میرے نبی کے بعد کسی بھی کی طرح کا کوئی نبی نہیں ہو سکتا، نہ ذلی نہ عروضی، کسی بھی کی طرح کا نبی نہیں آ سکتا، کوئی بھی اور نبی نہیں۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے۔ اور پاکستان میں الحمدللہ یہ ہمیں فخر کرنا چاہیے اس پر کہ دنیا میں اتنے اسلامی ملک ہیں، لیکن یہ اعزاز اگر ملا ہے تو پاکستان کو ملا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ ایک ہے، اس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ تھا۔ کیا یہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی نعرے کی وجہ سے پوری عالم اسلام میں ایک ہی پاکستان ہے جس کی پارلیمنٹ نے مشترکہ طور پر ان کو غیر مسلم قرار دیا، اور اس کا صحرا اس مرد درویش کے سر جاتا ہے، اس مرد درویش کے سر جس نے اتنی بڑی ٹکر لی تھی قادیانیت کے خلاف، مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ، قومی اسمبلی میں تحریک پیش کرنے والے اولین محرک مولانا شاہ احمد نورانی۔ آج بھی اسمبلی کی کارروائی اٹھائیے، اس میں لکھا ہے کہ تحریک پیش کرنے والے مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ باقی تو بعد میں شامل ہوئے، تائید کو نندا ہے وہ تو، لیکن تحریک پیش کرنے والے وہ ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے قرارداد تحریک پیش کر دی، خود ان کا اپنا ایک مجلس میں بیان ہے، ویڈیو کلپ موجود ہیں۔ کہتے ہیں میں نے قرارداد پیش کر دی، اپنے پارلیمنٹ لاجز میں اپنے کمرے میں آ گیا، رات کا وقت تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ کہتے میں نے کہا کوئی ملنے آیا ہوگا، کھولا تو 3-4 افراد، ان میں سوٹڈ بوٹڈ بھی تھے، داڑھی والے بھی تھے، بڑے اچھے لباس پہنے ہوئے 3-4 افراد کہ جی ملنا چاہتے ہیں مولانا آپ سے۔ کہا جائیں تشریف لائیں، بیٹھ گئے۔ حال احوال پوچھنے کے بعد کہنے لگے حضرت آپ نے جو قرارداد پیش کی ہے اسے واپس لے لیں، اس سے فساد ہوگا، انتشار پھیلے گا، کامیاب ہونی کوئی نہیں ہے، لڑائی ہوگی، فساد پھیل جائے گا، اس لیے قرارداد واپس لے لیں، اور ہم آپ کو جو چاہیں ہم آپ کی نظر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ان میں سے ایک نے بریف کیس پکڑا ہوا تھا، وہ بریف کیس کھول کر میرے سامنے رکھ دیے۔ یہ مولانا نورانی کے اپنے الفاظ ہیں، 1974 1974 کی بات ہے۔ کہتے ہیں کم از کم 1 کروڑ پاکستانی روپیہ تھا وہ اس دور کا، سامنے رکھ دیا اور کہا حضرت یہ لے لے، اس طرح کے اور جتنے چاہیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، قرارداد واپس لیں، ہم اور کچھ نہیں کہتے، صرف قرارداد واپس لے لیں۔ مولانا نورانی یہ ذہن میں رکھیے، میرے نبی جسے منتخب کر لیں پھر دنیا اس سے ڈرا نہیں سکتی۔ میرے سرکار خود منتخب کرتے، نور الدین زنگی تو سویا ہوا، کتنے بادشاہ تھے دنیا میں، کتنے شہنشاہ تھے اس وقت دنیا میں،
सोया हुआ था मेरे सरकार ने उससे ख्वाब में आकर कहा उठो मेरी कब्र को 2 चूहे जो हैं वो कुतर रहे हैं। ये एजाज़ उसे मिला था कि उसने जाकर उन यहूदियों को पकड़ा जो सुरंग में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में सुरंग लगा रहे थे। मेरे सरकार खुद मुंतखब करते हैं। आपने सुनी बात तो कहा फ़ौरन मेरे कमरे से निकल जाओ, उठाओ ये पैसे, और साथ एक जुमला कहा तुमने देर कर दी, तुमने सौदा करने में देर कर दी। अरे हम बाज़ार मुस्तफ़ा में बिक चुके हैं, हमारा सौदा बाज़ार मुस्तफ़ा में हो चुका है, उठा लो पैसे अपने, नूरानी बाज़ार मुस्तफ़ा में बिक गया है, इसे इन पैसों की हाजत नहीं है। ये लोग होते हैं जिन्हें मेरे सरकार अपनी कमली में छुपा लेते हैं, फिर उनका चेहरा भी नूरानी होता है, किरदार भी नूरानी बनता है। इसीलिए तो आज भी सारे बरमला कहते हैं। आज कितने ग्रुप बन गए अहले सुन्नत के, हर शख्स पुकार रहा है कायदे अहले सुन्नत तेरी अज़मत को सलाम, तेरे किरदार को सलाम, तू बिका नहीं, झुका नहीं, तूने वो काम कर दिया कि अब क़यामत तक के लिए कादियानी गैर मुस्लिम हो गए। ये एजाज़ इसलिए उलमा कहते हैं मौलाना नूरानी के अमाल में और कोई हो ना हो, ये एक अमल ही उनकी निजात के लिए काफ़ी है। मेरे नबी की ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ के तौर पर उस काफ़िले में शामिल हो गए जिसके सरखैल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ थे, उन्हीं की नस्ल से थे, हक़ भी उन्हीं का बनता था। आइए हम भी अपने आका के ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ों की सिपाही बन जाएं। इस कदर अपने बच्चों में ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को इतना समो दें कि कितनी भी दुनिया वरगलाने की कोशिश करे, सोशल मीडिया हो या दूसरा, ईमान इतना पुख्ता हो कि नज़र हकारत डाल कर आगे निकल जाएं। आइए इस तरह का ईमान पैदा करें, बच्चों के अंदर ये सबक रोज़ाना की बुनियाद पर उनको रटा दें। बेटा नबी मेरे सरकार हैं, उनके कदमों की खाक भी कोई नहीं हो सकता। अरे वही ख़ातमुन नबीयीन हैं, वही कायदे अंबिया हैं, वही फ़ख्र अंबिया भी वही हैं, इमामुल अंबिया भी वही हैं, अव्वल भी वही हैं, आखिर भी वही हैं, पहले नबी भी वही हैं। फरमाया था, पूछा या रसूल, हज़रत जाबिर ने, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कब नबी थे? फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में थे, मैं उस वक्त भी नबी था, और आखिरत में क़यामत के रोज़ भी नबूवत का अगर सूरज चमकेगा तो मेरे सरकार का चमकेगा। दुनिया जाएगी हर नबी के पास, वो इज़हबू इला गैरी कह देंगे, जाओ किसी और के पास, सारी दुनिया मेरे सरकार के दामन में आ जाएगी कि या रसूलल्लाह सबसे फिर कर आपके पास आए हैं, सूरज आग बरसा रहा है, क़यामत का दिन क़यामत खेज़ है, हमारी मदद कीजिए। सरकार दो जहां मुस्कुराएंगे और कहेंगे अना लहा, अरे मैं आया ही इसी काम के लिए हूँ। इसीलिए आला हज़रत के शेर पर बात को ख़त्म करते हैं। क्या खूबसूरत अक़ीदा पेश कर गए कि फ़कत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का, क़यामत बर्पा करने का कोई और मकसद नहीं, एक ही मकसद है, फ़कत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। अरे दिखाना है, अरे महबूब, रब का महबूब कौन है, कौन इस शान पर महमूद, वो मुकाम महमूद पर फायज़ किस हस्ती ने होना है, अरे वहाँ भी वही काम आएंगे। आइए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आइए आज दामन थाम लें अपने सरकार का, वाबस्ता हो जाएं दामन मुस्तफ़ा से, किसी और की तरफ ना देखें, फिर कामयाबी ही कामयाबी है। यही ख़त्म नबूवत है। इस अक़ीदे में कोई भी किसी भी किस्म की दरार आनी नहीं चाहिए। अगर वसवसा भी आ गया तो इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें इस्लाम और ईमान बचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ईमान की सलामती की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने आका से जुड़ कर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में एक बात, अभी चंद दिन पहले अहले सुन्नत के एक नामवर आलिम दीन, मैं समझता हूँ इस दौर में जो एक ठोस मुस्तनद आलम कहा जा सकता है, जिसकी गुफ्तगू में कोई बात मेयार से छोटी नहीं होती थी, मुस्तनद गुफ्तगू करने वाले
حضرت علامہ سید محفوظ الحق شاہ صاحب بورے والا ہماری مسجد میں بہت دفعہ آئے، تشریف لائے تھے، ان کا وصال ہو گیا ہے۔ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہماری جو ان سے محبتیں تھیں، ان محبتوں کے صدقے حشر میں بھی ہمیں انہی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك